کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں قرآن کی یہ صورت مکمل، وہاں پریشانی ختم۔ قرآن کی یہ ایک صورت پڑھ کر دعا کرو، ہر مصیبت دکھ پریشانی صرف ایک صورت سے حل۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں وہ کسی بھی نماز کے بعد ایک صورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی اس خاص اللہ کے نام اور صورت اور 7 درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں، نہیں تو ظہر کے ٹائم کر لیں، رات کو عشاء کے ٹائم کر لیں، جب آپ کو صحیح لگے آپ وظیفہ کر لیں۔ آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم آپ کو ضرورت ہوگی، اگلے دن تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسی معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی پر رقم آپ کو چاہیے ہوگی آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایک ایسا وظیفہ ملے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے ہو تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے ناظرین، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو میں چیز بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس کو عمل کو کر لینا ہے، لیکن میرے ناظرین یہ عمل آپ لوگ کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کر لیجئے گا جب آپ نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں جو ہے وہ ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، تو ایک بار آزما لو، آزما کر دیکھ لو۔ آپ لوگوں کی اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھنے سے 70 کروڑ روپے کی مدد فوری ملتی ہے۔ چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پڑھتے ساتھ ہی رزق و دولت اللہ کا ولی گھر دے جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ خاص تسبیح صرف ایک رات میں 1 مرتبہ پڑھنے سے کروڑوں کی فوری مدد ہو جاتی ہے۔ جو بھی کرتا ہے یہ عمل کروڑ پتی بناتا ہے۔ رات میں صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے
گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ دینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان چھو نہ سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بیس باتی کا کوئی خوف نہیں ہے، پہاڑوں کے وزن اور سمندر کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے، وہ تمام سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا، اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خشیہ کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ ہے عبادت، عبادت اور صرف عبادت، اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل و ذریعے ہوں، اللہ کے خزانے میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے، انسان سے اس خدائے سبوح قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو، یہی انسانیت کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس کا انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کر دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مٹنا سیکھے، اس کے لیے جینا سیکھیں، خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم بھی اس کا لحاظ، اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو، ہر دم اور ہر لمحہ اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام کریں تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی
ترجیح دیتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا کہ انسان کا اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے۔ ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلاً الحمدللہ اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو محترم ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں۔ آپ نے کون سی تسبیح کیسی پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، آپ اچھے طریقے سے جان لیں۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اکثر لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، عربی کلمات بھی پڑھتے ہیں اور آپس میں گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں پہ بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی کرنے میں کسی کو بچھاڑ دے، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے نبی کے پیچھے چلیں گے اور عرض کریں گے اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، اے فلاں ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ طلب شفاعت کا سلسلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دنیا میں بھکاری بن کر لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا اس کا پسینہ نصف کان تک پہنچ جائے گا۔ بس وہ اس حالت میں حضرت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ آپ جائیں گے حتیٰ کہ جنت کے دروازے کا کنڈا پکڑ لیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سارے اہل محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ ناظرین، یہ ہے حد خاص عمل۔ جتنی بڑی رقم آپ کو چاہیے ہو کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو آپ یہ 1 منٹ عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہے، یا حی یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا حی یا قیوم۔ اسی طرح پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یا حی قیوم کے بے شمار فوائد ہیں۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت، ہیبت اور وقار عطا فرمائیں گے، اور اس ورد کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے
نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا جو چاہو گے وہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ 2 ناموں کا ایک مجموعہ ہے، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن میں جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی اس کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی ان ناموں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہے، ان کو صبح و شام ضرور پڑھ لیا کریں۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اعمال کو اس طرح سے پڑھ لیا جائے گا تو اس کو بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں، وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ حضوری کیفیت رکھنے والے اور 2 اللہ کے نام جو یا حی یا قیوم ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کسی بھی دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ اس اسم کو یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یا حی یا قیوم سے حوالے فرمایا جاتا ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرما دے گا۔ بعض شفا ہوتی ہے کہ انسان کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، لیکن شفا کامل سے مراد اس کو اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو 1 گلاس پانی کا بھر کر رکھ لیں، اس پر پھونک مار کر پی لیں اور سب گھر والوں کو پلا دیں، اور بھی زیادہ انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی اس کو 1 مرتبہ اس میں مبارک کو پڑھے گا، بیمار پڑھ کر کرے گا تو بیمار کو شفا ہو جائے گا، خود پیے گا اللہ اس کی عمر دراز فرمائیں گے اور قوت روحانیہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ فرما دیں گے۔ اگر کسی سخت حاجت کے موقع پر پڑھے گا تو اس کو چاہیے کہ اسی مقررہ وقت میں پڑھ کر اول و آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ عمل کر کے دیکھیں، اس تسبیح کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی بہت مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کسی بھی دن اشراق کی نماز سے لے کر مغرب تک پڑھیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے کہ اول و آخر درود شریف کے بعد 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، جب بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ اسم مبارک اور اس دعا کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین، اس وظیفے میں موجود سورۃ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔